السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام عارف رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں یاران سخن اردو۔ تو آج کا اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک ہے نظم اور نثر۔ دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں، اسی زبانوں کی طرح اردو کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک نثر اور دوسرا نظم۔ نثر اور نظم اپنے مخصوص مزاج کے سبب ادب کی دو الگ الگ شکلیں ہیں، یعنی کہ ان دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہی کے سبب ان کی دو الگ الگ شکلیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نثر اور نظم۔ آگے باقاعدہ اس کی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر شعر و شاعری کے مفہوم اور اس کی ماہیت پر غور کیا جائے، مفہوم اور اس کی ماہیت اور غور کیا جائے کہ شعر کسے کہتے ہیں اور شاعری سے کیا مراد ہے، اس سے نظم اور نثر کا فرق واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب چلتے ہیں، شاعری کے معنی کیا ہیں؟ جاننا، بوجھنا۔ اصطلاحاً شعر کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان تعریفوں میں مختلف مصنفین اور ادیبوں کی مختلف رائے بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ شاعری کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ سب نے ان کی جو مصنفین ہیں یا ادیب ہیں اردو ادب کے، سب مصنفین نے ان کی الگ الگ تعریفیں بیان کی ہیں، یعنی کہ ایک تعریف جامع تعریف یا حتمی تعریف نہیں قرار دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ کسی نے کہا ہے کہ اس میں وزن کا فرق، قافیہ اور ردیف کا فرق، یعنی کہ مختلف فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ ان تعریفوں میں مختلف مصنفین اور ادیبوں کی مختلف رائے بیان کی گئی ہے، یعنی کہ اس زبان میں اب ابن عشیق جو ہے نا، ان کا شاعری کے حوالے سے یہ خیال بیان کیا جاتا ہے کہ شعر ایسا کلام ہے جو موزوں اور مکفّا ہو، یعنی کہ موزوں کا مطلب جو وزن رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، جو وزن رکھتا ہو، اور مکفّا ہو، ٹھیک ہے نا، اور مکفّا ہو۔ مکفّا مطلب جس میں قافیہ ہو، قافیہ کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، اور بلا ارادہ لکھا گیا ہو، یعنی کہ بلا ارادہ، بلا اور بلا میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلا اور بلا، ٹھیک ہے نا، بلا ارادہ لکھا گیا ہو، یعنی کہ ارادے میں لکھا گیا ہو۔ قاضی عبدالعزیز کا کہنا یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ شعر ایسا فن ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں شعر ایک فن ہے انسان کا، ٹھیک ہے نا، جس میں طبیعت، روایت اور ذکاوت، تخیل کا دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ طبیعت مطلب جذبات، انسان کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی کیا جذبات، کبھی کیا جذبات، اس جذبات کے مطابق جو ہے نا انسان لکھتا ہے، یا نقالی مطلب روایت، نقالی دوسروں کو دیکھ کے، ٹھیک ہے نا، روایت دوسروں کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذکاوت تخیل، ٹھیک ہے نا، خیالات جو ہے انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، تخیل کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ قاضی عبدالعزیز کا کہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ شبلی نعمانی کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں شعر ہیں، جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں شعر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے مختلف کیفیات کے وقت، ٹھیک ہے نا، مختلف جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی انسان رومانٹک موڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کس موڈ میں، کبھی کس موڈ میں۔ اسی جو جذبات ہیں نا، ان جذبات کو الفاظ میں ادا کرنے کا نام ہے کیا؟ شعر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد شمس رحمان فروقی کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کلام موزوں، یعنی کہ جو کلام وزن رکھتا ہو، جو شعر وزن رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شعر ہے۔ جس کلام میں وزن ہو وہ شعر ہے، ٹھیک ہے نا۔
مجنو گورکھپوری اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ شعری موزوں اور پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس شعری میں وزن ہو اور پرترنم مطلب جس میں گیت کی عکاسی کی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، گیت کے الفاظ ہوں جس میں جو ہے نا جذباتی کیفیت بیان کی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، پرترنم ایک مزے کی کیفیت، رومانٹک موڈ میں انسان بن جائے جب کہے، ٹھیک ہے نا، پرترنم الفاظ میں دلی جذبات، دل کے جذبات کا اظہار ہو، انسان کے دل کے جذبات کا اظہار ہو، یعنی کہ اپنی دلی جذبات، دلی کیفیات کو بیان کرے، ٹھیک ہے نا، وہ اس حوالے سے مجنو گورکھپوری یہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مدجج ذیل تعریفوں میں شعر کی جامع، حتمی اور مکمل تعریف کسی کو بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ کسی تعریف میں جو ہے نا وزن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، کسی کو قافیہ، ردیف، اس حوالے سے، یعنی کہ کوئی کہتا ہے کہ ایسے الفاظ جو جذبات کے ذریعے ادا ہوں، کوئی پرترنم کہتا ہے، کوئی پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہو۔ غرض یہ کہ تعریف کی کوئی حتمی اور جامع تعریف کسی نے بھی نہیں کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی تعریفوں میں ایک چیز مطلب تین چیزیں مشترک نظر آتی ہیں۔ تین چیزیں وہ کون سی ہیں؟ اب یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وزن وزن اور قافیہ اور ارادہ، یہ تینوں چیزیں شعری میں مشترک ہیں۔ وزن، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کے لغوی معنی ہیں اندازہ یا پیمائش، یعنی کہ پیمائش کرنے کے یا ارادہ کرنے کے۔ جو دو کلمات ہیں اوپر نیچے شعر کے، ٹھیک ہے نا، ان کی حرکت اور سکنات، ٹھیک ہے نا، حرکات اور سکنات، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کا برابر ہونا کیا کہلاتا ہے؟ وزن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قافیہ، شعر کے جو آخری الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، آخری الفاظ ہیں، آخری الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف، اس سے جو پہلے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ قافیہ ہیں۔ یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شعری جس کی تکرار بالفاظ شعر یا مصرع کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے، ٹھیک ہے نا۔ ارادہ، یعنی کہ ارادہ مطلب ارادے کے ساتھ بھی شعر لکھے جاتے ہیں اور بغیر ارادے کے بھی، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ بغیر ارادے کے شعر لکھے جاتے ہیں، کیونکہ انسان شعری خود سے نہیں خز کرتا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک الہام ہوتا ہے، الہام، ٹھیک ہے نا، الہام کی وجہ سے، یعنی کہ وجدانی کیفیات کی وجہ سے بہت سے بزرگوں پر وجدانی کیفیات آتی تھی، تو اس زمان میں وہ شعر لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح بلا ارادہ یعنی کہ بغیر ارادے کے بھی شعر لکھے جاتے ہیں۔ ان وزن، قافیہ اور ارادہ، ان تینوں چیزوں کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ شرائط لازمی ہو تو بھی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ شعری میں صرف ان چیزوں کا ہی دخول ہے، یعنی کہ یہ چیزیں داخل کرنے سے شعری میں، تو شعری مطلب پرفیکٹ آئے گی، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ان شعری کو اگر لازمی، ان چیزوں کو لازمی بھی مانا جائے تو بلا قافیہ معرہ نظموں کو شعری سے خارج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان چیزوں کو شعری میں لازمی قرار دیا بھی جائے تو قافیہ کے بغیر جو معرہ نظمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو پھر شعری سے الگ ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، جو قافیہ کے بغیر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ہم تو ان تینوں چیزوں کا مطلب تینوں چیزوں کو لازمی شعری کے لیے قرار دے رہے ہیں، تو جو معرہ نظمیں ہیں جو قافیہ کے بغیر ہیں ان کو تو پھر شعری سے الگ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ارادے کو شعری کے لیے لازمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب وہی بات ہے کہ ارادہ لازمی نہیں ہے شعری کے لیے، کہ ارادے اگر ہم ارادہ کریں تو شعری، کیونکہ بعض اوقات الہام
کی صورت میں یعنی کہ وجدانی کیفیات کی صورت میں بھی شاعری کو ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شعر کی اس تعریف کلام موزوں شعر ہے، اس کو ہم ان چیزوں سے وزن، قافیہ اور ارادہ وغیرہ سے نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں، یعنی کہ جس شعر میں زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے کہ جس شعر میں زیادہ وزن ہوگا، یعنی کہ وزن کو ملحوظ خاطر رکھ کے شعر لکھا جائے گا، تو وہ شعر نسبتاً قافیہ ارادہ سے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان تمام تعریفوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شاعری کی ماہیت کو پورا کرتی ہے، کہ کوئی شاعری کی ماہیت کو پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماہیت مطلب حقیقت کو پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی شاعری بھی ہے جو باوزن ہو کر بھی شاعری کی لطافت سے عاری ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لازمی نہیں کہ وزن بھی شاعری کے لیے ہو، زیادہ تر کی یہاں بات ہو رہی تھی کہ نسبتاً ان چیزوں کے، ٹھیک ہے نا، جو پہلے بیان کی گئی ہیں، نسبتاً ان چیزوں کے جو شاعری میں وزن ہو، موزوں شعر ہو، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے بہتر ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ لازمی نہیں اگر ہم وزن کو ملحوظ خاطر خالی رکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعری میں لطف نہ آئے، وہ جو مطلب عام شاعری میں ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک شعر کی مثال بھی دی گئی ہے کہ لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے، ہاتھی کو بڑا ہے، تو یہ ایک ایسی شاعری ہے، یہ تو بات نہ ہوئی نا، مطلب کوئی اس کا کوئی معنی مطلب سمجھ بھی نہیں آ رہا، کوئی اس کی شاعری کی مطلب جو ان تعریفوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جامع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس شاعری میں وزن تو موجود ہے لیکن اس میں کوئی لطافت، ناز و خیالی موجود نہیں ہے، مطلب جو لطف شاعری میں ہے نا، اس میں وہ نہیں ہے، وزن تو ہے۔ اب دیکھا جائے کھڑا ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لاسٹ فکروں پہ غور کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں جو شاعری میں وزن ہے، لطف ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وزن تو موجود ہے مگر لطافت اور ناز و خیالی موجود نہیں، جو شعر کی روح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کو باذوق شعر شناس، جو شاعری کا ذوق رکھتے ہیں جو لوگ، ٹھیک ہے نا، جو شاعری کی شناس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے صحیح معنوں میں شعر قرار نہیں دے سکتا۔ ہمیں سہولت کی خاطر یا مجبوری کے تحت وزن ہی شعر کو لازمی شرط قرار دینا پڑے گی۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ اوپر شعر ہیں، اگر ان کی مثال لیا جائے تو جو باذوق یعنی کہ ذوق رکھنے والا شعر، یعنی کہ شاعری سے ذوق رکھنے والا شخص، ٹھیک ہے نا، اس مثال کو صحیح معنوں میں شاعری نہیں تسلیم کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہاں اگر سہولت کی خاطر یا مجبوری کے تحت وزن کو لازمی شعر کی شرط قرار دینا، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وزن، قافیہ، ارادہ وغیرہ یہ بھی مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پرماننٹ شاعری کے لیے لازمی قرار دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ مختصر یہ کہ شاعری کی کوئی حتمی تعریف نہیں کر سکا، کوئی اس زمان میں کوئی ادیب کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شعر و ادب بڑی غیر حسابی چیز ہے، اس کی حدود وسیع اور غیر متعین ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ مثال دے رہا ہے، 2+2 4 کی طرح شعر کی مکمل، یعنی کہ اس مثال کی طرح شعر کی مکمل تعریف ناممکن ہے، اس کی طرح بالکل مطلب پرفیکٹ تعریف کرنا بالکل ناممکن ہے، کوئی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا۔
جو شعر اور نثر کے درمیان حد فاصل کا کام دے سکے، اور یہ حد فاصل وزن ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم مختصراً یوں کہہ کر بحث کو سمیٹتے ہیں۔ اب آخری بات پھر وہ وہیں کہہ رہا ہے کہ جس شاعری میں وزن ہوگا وہ نظم ہوگی، جس میں وزن نہیں ہوگا وہ نثر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ کلام موزوں نظم ہے اور غیر کلام موزوں نثر ہے۔ تو ہم اپنی جو ہے نا لیکچر کو سمیٹتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔